آیت نمبر 26 سے میں پڑھنا شروع کر. آپ سب بیٹھے ہیں, تشریف رکھیں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ. چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اسے کہا, مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. فرشتہ نے مریم سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا, روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے, اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے, کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. مریم نے کہا, دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. آئیے ایک بار پھر دعا کریں, اور اپنے اپنے لیے ہم خدا سے کلام مانگنا چاہتے ہیں. خداوند اپنے مقدس کلام کو نازل کر, جتنی بھی زندگیاں آج اے خداوند تیری آواز کو سنتی ہیں, تیرا کلام مؤثر ہو, ان کی زندگیوں میں پھل لانے کا باعث بنے. ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا, بلکہ خداوند تیرا کلام ہمیشہ پھلدار ہوتا ہے. تو جس مقصد کے لیے اس کلام کو نازل کرتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے. Help us and bless us. اس کرسمس کے موقع پر خداوند تو ہماری مدد کر تاکہ ہم تیری پیدائش کے جب اس معجزانہ ایونٹ پر غور کرتے ہیں, خداوند ہم تیری برکت مانگتے ہیں, برکت دے. اس ساری عبادت کو اپنے ہاتھ میں لے, جو بھی یہاں کیا جائے, جو بھی کہا جائے, سب تیرے نام کو جلال دینے کا باعث بنے. یسوع کے عظیم نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین آمین آمین. ہر کرسمس کے موقع پر ہم خداوند یسوع کی پیدائش کا واقعہ ہے جس کو پھر سے دہراتے ہیں, جس پر پھر سے ہم غور کرتے ہیں. اور یہ معجزانہ بات ہے کہ جتنی بار بھی آپ خدا کے کلام کو اسٹڈی کریں, اسی واقعہ کو بار بار پڑھیں, ہر بار کوئی نہ کوئی نئی بات خداوند آپ کو بتاتا ہے, سمجھ آتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کہ الفاظ آپ نے پہلے کبھی ان پر غور ہی نہیں کیا, اور نئے طور سے وہی خدا کا کلام آپ کی سمجھ میں آتا ہے, آپ کو نظر آتے ہیں وہ الفاظ. کرسمس کی سٹوری, کرسمس کا واقعہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کا آغاز خداوند کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے, اس سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. کرسمس کے واقعہ میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ایک بڑا رول ہے, اور اس کا رول ہی یہ تھا کہ جیسے بادشاہ کے آگے آگے اعلان کرنے والا جاتا ہے کہ بادشاہ آ رہا ہے, یوحنا کا مشن ہی یہ تھا, اس کی ذمہ داری یہ تھی
کہ آنے والے مسیح کے لیے راہ تیار کرے اور اعلان کرے کہ خداوند یسوع آ رہا ہے، بادشاہ آنے والا ہے۔ لیکن یوحنا کہ ماں اور باپ کا ذکر اسی لوکا کی انجیل میں اس کے پہلے باب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پہلے باب کی آیت نمبر 5 سے اس کا ذکر ہے کہ زکریا اور الیشبا دونوں، یوحنا کے ماں اور باپ، یہ کاہن تھے، لاوی کے قبیلہ سے تعلق رکھتے، اور جب ان کی صفات یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، وہ دونوں خدا کے حضور راست باز، خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ دونوں جس شخص پر کے بارے میں خدا کا کلام یہ گواہی دے کہ یہ راست باز ہیں اور خدا کے احکامات اور قوانین پر بے عیب چلنے والے ہیں، تو یہ میرے خیال میں قابل تعریف بات ہے، خدا جس کی گواہی دے رہا ہو۔ لیکن آگے لکھا ہے ان کے اولاد نہ تھی، چونکہ الیشبا بانجھ تھی اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ بانجھ ہے، عمر بھی بہت ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود خدا کی خدمت کا کام وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب قرعہ ان کے نام کا نکلا کہ وہ جا کر خدا کے مقدس میں خوشبو جلائے، تو وہ خوشی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ آ جائیں، ہمیں خدا کی خدمت کرنا جاری رکھنا ہوگا۔ عمر رسیدہ ہیں، اولاد نہیں ہوئی، لیکن کہانت کا کام یہ اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج جب وہ اندر خوشبو جلانے کے لیے بخور کی قربان گاہ کے پاس اس مقدس کے اندر گیا ہے، باہر جماعت دعا کر رہی ہے، تو اندر خداوند نے معجزہ کیا، فوق الفطرت کام ہو گیا۔ بخور تو اس سے پہلے بھی کئی بار اس نے جلایا ہوگا، لیکن آج حالات فرق ہو گئے۔ خدا کا فرشتہ وہاں پر آ گیا اور اس نے کہا تیری دعا سن لی گئی ہے زکریا، خوف نہ کر، تیری دعا سن لی گئی۔ مجھے نہیں پتا کتنی دیر ہو گئی تھی ان کو دعا کرتے ہوئے، لیکن آج خدا نے کلام کیا کہ زکریا خوف نہ کر، کیونکہ جب بھی خدا کا فرشتہ کسی جگہ پر نازل ہوتا ہے، آتا ہے، لوگ سہم جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دہشت، سپر نیچرل، خدا کی حضوری کا یہ روب اور دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ نیچرل بات ہے۔ فرشتہ نے کہا خوف نہ کر، تیری دعا سن لی گئی ہے۔ شاید ہم بھی کسی بات کے لیے بڑی دیر سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ دیر ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا ہماری دعا سن نہیں رہا اور اس تک دعا پہنچ نہیں رہی۔ زکریا تیری دعا سن لی گئی۔ آپ کو یاد ہے دانیل 21 دن تک دعا کرتا رہا اور لگتا تھا کہ اس کی دعا کہیں پہنچ ہی نہیں رہی۔ 21 دن کے بعد خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا دانیل، پہلے ہی روز جب تو نے دل لگایا تیری دعا سنی گئی اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ خدا من تیرا شکر ہے، ہماری دعائیں خدا سنتا ہے۔ اس نے وعدہ نہیں کیا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی نگاہ اس کے مقدسوں پر ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہوئے ہیں۔ شاید آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے کسی بات کے لیے دعا کرتے ہوئے، لیکن خدا دعا سن رہا ہے اور ٹائم پر خدا اس کا جواب دے گا۔ زکریا خوف نہ کر، تیری دعا سن لی گئی۔ پتہ نہیں کرنیلیس کتنی دیر سے دعا کر رہا تھا، آج وہ دعا کر رہا ہے تو خداوند کا فرشتہ آیا، اس نے کہا اے کرنیلیس، تیری دعا اور خیرات یادگاری کے لیے خداوند کے حضور پہنچی۔ آج اس کا بخور جلانا نارمل روٹین کی بات نہیں رہی۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کلام کیا اور جب یہ باہر آیا تو بولنے سے قاصر تھا، گونگا ہو چکا تھا۔ لوگوں نے معلوم کیا
اسے اندر کیوں اتنی دیر لگی؟ اور جب باہر آیا تو اشاروں میں باتیں کر رہا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ اس نے کوئی اندر رویا دیکھی ہے۔ آج آپ کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ خداوند میری دعا معمول کی دعا نہ رہے، بلکہ میں اس میں تیرا مسا، تیری مداخلت، انٹرونشن، ڈیوائن انٹرونشن جس کو ہم کہتے ہیں، خداوند میں وہ مانگتا ہوں۔ ہم ہر سنڈے کو عبادت میں آتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا تہوار آ سکتا ہے جس میں وہ عام معمول کا تہوار نہ رہے، معمول کی عبادت کا دن نہ رہے، معمول کا وہ کرسمس نہ رہے، بلکہ خدا معجزانہ طور پر ہمارے درمیان آئے اور وہ کام کرے جو اس سے پہلے ہم نے نہ دیکھا ہو۔ زکریا خوف نہ کر، تیری دعا سن لی گئی، سو تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا اور تو نے اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے۔ خداوند خوشخبری کا پیغام اس کو سنا رہا ہے، اور اس نے یہ باتیں سن کر، یہ میں پوری آیتیں پڑھ نہیں رہا، لیکن اس نے کہا، زکریا نے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہیں کیا۔ خدا جب کلام کرے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ میرے خیال میں ایمان لانے میں، بلیو کر لینے میں ہماری بہتری اور برکت ہے۔ ایمان نہ لانا سزا کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ خدا نے جب کلام کیا ہے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی بات کا یقین کر لیں۔ سو خداوند کا کلام پورا ہوا، لیکن ان باتوں کے بعد اس کی بیوی الیشبا حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی۔ ان دنوں میں اس نے میرے لیے یہ کیا۔ اس نے 5 مہینے تک کسی کو بتایا ہی نہیں کہ یہ کام، یہ معجزہ خدا نے ہمارے گھر کے اندر کر دیا ہے۔ وہ سوچی تھی ان ایام میں خدا نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ ویسے خدا کا کلام پورا ہوتا ہے، خدا جو کلام کرتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ فرشتہ نے جو کہا عین اس کے مطابق کام شروع ہو گیا۔ یہ پوری کرسمس کی جو کہانی ہے، کرسمس کا واقعہ ہے، میرے خیال میں یہ معجزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور سب سے پہلا معجزہ زکریا اور الیشبا کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آگے لکھا 6 مہینے میں۔ کون سے 6 مہینے میں؟ الیشبا نے 5 مہینے تک اب یہ کہہ کر چھپائے رکھا۔ جب 6واں مہینہ شروع ہوا تو خدا نے مقدسہ مریم پر ظاہر کیا کہ تیری رشتہ دار الیشبا کے بھی بیٹا ہونے والا ہے، اور اس کو 6واں مہینہ ہے۔ یہ جو لفظ 6واں مہینہ ہے، اس کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے۔ اب خدا نے مقدسہ مریم پر ظاہر کیا کہ یہ معجزہ ہونے والا ہے۔ ویسے ہم جتنا مرضی چھپا لیں، خدا جانتا ہے، خدا ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ اس نے مقدسہ مریم پر ظاہر کیا کہ تیری یہ وہ اس کی کزن ہے، دور کی رشتہ دار بہن ہے، اس کے بیٹا ہونے والا ہے، اور اس کو 6واں مہینہ ہے۔ سو لکھا مریم جلدی سے اٹھی اور ان کے گھر گئی، اور پھر آگے جو واقعہ ہوا اس کو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن خدا اپنے بندوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسمس کے اس واقعہ میں یوحنا کا پیدا ہونا معجزہ ہے۔ دیکھیں، کئی دفعہ
ہم پاک روح کے بپتسمہ پر زور دیتے ہیں، اس کی ضرورت پر، اس کے فائدے بیان کرتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں اور روح سے معمور ہوتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں ایک آدمی تھا جو ماں کے پیٹ ہی میں روح القدس سے بھر گیا؟ کون تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا. اور فرشتہ نے یہ کہا بھی 15 آیت میں، وہ اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. یہ کیسے ہوا؟ لکھا ہوا ہے، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں ابھی اس کو پڑھتا ہوں، لکھا ہے انہی دنوں میں مریم اٹھی، آیت نمبر 39 39ویں آیت میں، اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی. زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا، اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی، تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک. خداوند نے الشبہ پر بھی ظاہر کر دیا کہ مقدسہ مریم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو ہی اس نے سلام کیا، الشبہ بھی پاک روح سے معمور ہو گئی. ویسے میں بائبل میں پڑھتا ہوں پطرس کلام سنا ہی رہا تھا کہ سننے والے خدا کے روح سے معمور ہو گئے. مقدسہ مریم نے سلام کیا، جو ہی سلام کی آواز الشبہ تک پہنچی، یوحنا بھی پیدا بھی نہیں ہوا، ماں کے پیٹ ہی میں وہ خدا کے روح سے معمور ہو گیا، اور الشبہ بھی روح سے معمور ہو گئے. اور اگلی آیتوں میں لکھا ہے زکریا بھی پاک روح سے معمور ہو گیا. آیت نمبر 67 لکھا، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا. کیسی فیملی ہے؟ زکریا بھی روح القدس سے بھر گیا، الشبہ بھی روح القدس سے معمور ہو گئے، اور یوحنا بھی خدا کے پاک روح سے معمور ہو گیا. جب خدا اپنے کام کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہمیں قوت بھی دیتا ہے، اور خدا کے عجیب کام. کاش ہماری فیملی اس فیملی جیسی بن جائے. ساری فیملی خدا کے روح سے معمور ہے، نبوت کر رہے ہیں، اور خدا ان پر سیکرٹ ظاہر کر رہا ہے. اور یہ کرسمس کا معجزانہ پہلو ہے. خدا ان کا شکر ہو. کرسمس کا پورا واقعہ معجزوں سے بھرا. بہت کم لوگ تھے جو پرانے عہد نامے میں پاک روح سے معمور ہوئے. کاہن اور نبیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، بادشاہوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جن کو خدا نے اپنے روح سے معمور کیا. لیکن یہاں پر مقدسہ مریم سے کہا جا رہا ہے روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. مریم روح سے بھر گئی، الشبہ نبوت کر رہی ہے، زکریا نبوت کر رہا ہے، اور یوحنا اپنے ماں کے پیٹ ہی میں خدا کے روح سے معمور ہو چکا ہے. پاک روح کا اس قدر ظہور ہے جو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. سو خدا کا فرشتہ یہاں پر آیا اور اس نے مقدسہ مریم سے کلام کیا. ویسے اس پورے واقعہ کے اندر خدا کے فرشتوں کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کام ہے جو نظر آتا ہے. ابھی میں نے بتایا ہے زکریا ہیکل کے اندر بخور جلا رہا ہے، خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا اور اس نے اسے خوشخبری دی. مقدسہ مریم کے پاس خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے اسے پیغام دیا کہ ایسے ایسے ہوگا. اس کے بعد جب یوسف کو پتا چلا کہ مقدسہ مریم حاملہ ہے تو اس نے اسے چھوڑنے کا ارادہ کیا. خدا کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. فرشتے لگ رہے ہیں، ان ایکشن ہے، کام ہو رہا ہے. بعد میں خداوند کا فرشتہ یہاں پر جب یسوع پیدا ہوا تو گڈریوں پر ظاہر ہوا. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں
جو ساری امت کے واسطے ہوگی. اور اس نے انہیں بتایا کہ داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. ایگزیکٹ لوکیشن بھی خدا نے بتائی کہ کہاں پر وہ بچہ پڑا ہوا ہے. شہر بتایا اور جگہ بتائی. اس کے بعد خداوند کا فرشتہ پھر یوسف پر ظاہر ہوا، کیونکہ ہیرودیس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ختم کر دوں. اور فرشتہ ظاہر ہوا، اس نے کہا اٹھ اس بچے کو لے کر مصر کو چلا جا. اور وہ مصر کو چلا گیا. اور پھر جب ہیرودیس مر گیا تو فرشتہ پھر یوسف پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا اب لے بچے اور اس کی ماں کو اور واپس اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو اس لڑکے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر چکے ہیں، اب سیف ہے وہاں پر جانا، سو تو جا سکتا ہے. خدا کے فرشتوں کا بہت بڑا کردار ہے جو اس پورے واقعہ کے اندر نظر آتا ہے. آپ کو پتا ہے فرشتگان موجود ہیں، آپ ان کے وجود کا یقین کرتے ہیں؟ فرشتے ہیں ویسے، خداوند کے فرشتگان ہیں، اور یہ خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اور خدا ان کو بھیجتا ہے مختلف کاموں کے لیے. جبرائیل فرشتے کا اکثر ہمیں ذکر ملتا ہے جس کو خدا میسج دے کر مختلف لوگوں کے پاس بھیجتا ہے. میکائیل ہے جو جنگجو فرشتہ ہے. فرشتوں کے رول ہیں، لیکن یہ فرشتے جب خدا کے حضور سے آتے ہیں تو لوگ خدا کی حضوری کو اور اس کے جلال کو فیل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے یعقوب جب اس جگہ پر سویا ہوا تھا پتھر سر کے نیچے رکھ کر، اور اس نے ایک سیڑھی دیکھی جس کے اوپر فرشتے آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور خدا نے کلام کیا، اس نے کہا اے یعقوب میں تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں، میں سفر میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور وہ لکھا ہے یعقوب جب جاگا تو وہ ڈر گیا اور کہنے لگا یقیناً خداوند اس جگہ پر ہے اور مجھے پتا نہیں تھا. اور اس نے اس جگہ کا نام بیتیل رکھ دیا. وہاں پر خداوند کے فرشتوں سے اس کی ملاقات ہوئی، اور خدا کا فرشتہ تھا جس نے اس سے کلام کیا، خدا نے اس سے کلام کیا، اور اس نے اس جگہ کا نام بیتیل رکھ دیا، اور یہ یادگار جگہ بن گئی. بعد میں خدا نے کہا اٹھ بیتیل کو جاگا جہاں میں شروع میں تجھے دکھائی دیا تھا. ویسے ہمیں دعا کرنی چاہیے خداوند تو ہم سے کلام کر. کیا آپ جانتے ہیں آج بھی خدا نے اپنے فرشتوں کو کلیسیا کے لیے مقرر کیا ہوا ہے؟ جس بات کا آغاز کرسمس کے موقع پر ہوا وہ کام آج بھی جاری اور ساری ہے. پہلا رول جو فرشتے ادا کرتے ہیں وہ ہماری حفاظت کا ہے. پتہ کیا لکھا ہے زبور نمبر 34 میں؟ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. کئی دفعہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس بڑے حادثے میں بچ کیسے گیا ہوں. خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا کے فرشتگان ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں. خدا کے فرشتے ہمارے لیے لڑتے بھی ہیں. کئی جگہوں پر یہ ذکر ملتا ہے. خدا نے داؤد نبی سے کہا جب تو اپنے آگے پتوں پر چلنے کی آواز سنے تو سمجھ جانا خدا تیرے آگے نکل چکا ہے. اور خدا نے اس کے لیے اسے فتح دی. خداوند میں تیری فوقل فطرت سپر نیچرل پاور اس کرسمس پر اپنی زندگی میں فیل کرنا چاہتا ہوں. خداوند معجزے کر سکتا ہے. میرے خیال میں کرسمس پورے کا پورا معجزوں سے بھرا ہوا ہے. فل آف میریکل. ویسے معجزہ ہوتا کیا ہے؟ وہ کام جو انسان نہ کر سکتا ہو خدا وہ کر دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ناممکن کام جو ہمارے بس سے باہر ہو، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہو،
خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ کام کر دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. کئی نیچرل لاز ہیں، طبعی قوانین ہیں خدا کے بنائے ہوئے. خدا ان قوانین سے بالا تر ہو کر کام کر سکتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں. مثلا ہمیشہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں، یہ آگے کو جاتے ہیں. خدا نے معجزہ کیا، یہ سٹاپ ہو گیا نظام سارا. حزقیہ بادشاہ نے جب دعا کی تو اسے کہا یہ دھوپ گھڑی پر سایہ اتنے درجے پیچھے کو چلا جائے. یہ آگے کو جانے کے بجائے پیچھے کو چلے گئے. خدا معجزے کر سکتا ہے. پانی کو آپ رکھ دیں، کیا پانی مے میں تبدیل ہو جائے گا؟ مشکل ہے. اسے زیادہ دن رکھیں گے سمیل والا ہو جائے گا، مے میں نہیں بدلے گا. لیکن جب خداوند یسوع کہتا ہے کہ یہ پانی لو، اسے نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، تو پانی مے میں تبدیل ہو جاتا ہے. خدا معجزے کر سکتا ہے. اور ایون یسوع کی پیدائش بہت بڑا معجزہ ہے. یہ معجزوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے. پہلے نمبر پر تو فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا اور تو نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ ویسے نیچرلی تو اولاد پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے، نیچرل ہے. یہاں مقدسہ مریم بائبل کہتی ہے کنواری ہے. اب یہ دو متضاد باتیں نہیں ہیں. کنواری ہے اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا. کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ مریم نے یہی تو کوسچن کیا، لیکن جواب تھا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، پاک روح کی قدرت سے ہوگا. اور میں سوچ رہا تھا پیدائش کی کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتے تھے. خدا کا روح ہے جو جنبش کر رہا ہے، اور خدا نے کلام شروع کیا. اس نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہوگی. پیدائش پہلا باب پڑھ کر دیکھیں پیدائش کی کتاب. تخلیق کا سارا کام، کریشن کا کام روح کی جنبش اور خدا کے کلام کی پاور سے ہوا. اور یہاں پر اس پہلے کرسمس پر روح کی جنبش بھی ہے اور خدا کا کلام بھی ہے. خداوند یسوع کا پیدا ہونا روح کی پاور سے تھا، اسی لیے کہا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. خدا معجزے کر سکتا ہے. مقدسہ مریم کا حاملہ ہونا اور اس کا بیٹا پیدا ہونا معجزہ ہے. ویسے پیشن گوئی تھی، یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا دیکھو خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. ویسے کنواری سے پیدا ہونا نشان ہے دنیا کے لیے. دنیا سمجھ جائے کہ یہ معجزہ ہے. خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا تمہارے ساتھ. خدا ویسے ایسے معجزے کر سکتے ہیں. اس نے ابراہیم اور سارا کی زندگی میں معجزہ کیا. سارا کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال. ابراہیم کی عمر 99 برس ہے. خدا نے کہا تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اگلے سال میں معین وقت پر پھر آؤں گا. وہ ہنسنے لگے، کیسے یہ ہو سکتا ہے 90 سال کی عمر میں؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ خدا نے کہا کیا میرے لیے کوئی بات مشکل ہے؟ یہ خدا کے الفاظ ہے. اس نے کہا کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. جب ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ جو مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ تو کر سکتا ہے، تو یہی معجزہ ہے. خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور معجزہ رونما کر. اور مقدسہ مریم کو
کہ ایمان کو بڑھانے کے لیے فرشتے نے جو اگزامپل اسے دی، اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا، کیونکہ دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو خدا ابراہیم اور سارہ کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے، جو خدا ابراہیم اس کی زکریا اور الشبا کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے، وہی خدا سپر نیچرل پاور سے تیری زندگی میں بھی یہ کام کرے گا اور تیرے بیٹا ہوگا۔ ویسے خدا جو تمام کائنات کا بنانے والا ہے، وہ اتنا بڑا خدا ہے کہ وہ آسمانوں کے آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا۔ اس خدا کا انسانی صورت میں پیدا ہونا، ایک انسانی بطن میں جنم لینا، میرے خیال میں یہ بذات خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ ویسے یہ سمجھ سے ہی بالا تھا، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ لیکن خدا کا مجسم ہو کر اس دنیا میں آنا، اس بدن میں خدا کا سکونت کرنا، میرے خیال میں معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ گڈریوں کا ایگزیکٹ جان جانا کہ وہ کہاں پڑا ہے، معجزہ ہے۔ ہیرودیس بچوں کو مروا ڈالنا چاہتا ہے، اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے بچ جانا، معجزہ ہے۔ ویسے معجزے ہیں کرسمس میں، کرسمس معجزوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ 2023 کا کرسمس ہمارے لیے بھی معجزوں والا کرسمس بن جائے؟ ویسے خدا کر سکتا ہے، جو ہم نہیں کر سکتے خدا کر سکتا ہے، بلکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شاید آپ کا سامنا آج کسی ایسی سچویشن سے ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ پریشان ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلا کرسمس معجزوں سے بھرا ہوا تھا، ہمارا ہر کرسمس معجزوں سے بھر سکتا ہے۔ خدا کام کر سکتا ہے۔ گو آپ کو مشکل لگتا ہو، ہم خدا پر بلیو کرنا چاہتے ہیں، خدا تو کر سکتا ہے۔ ویسے مقدسہ مریم کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس نے یقین کر لیا۔ میں نے پڑھا ابھی، بیان کیا، زکریا نے یقین نہ کیا، جس کی اس کو سزا بھی بھگتنی پڑی، کم از کم 9 مہینے تک تو وہ گنگا رہا۔ ویسے کیسا ہوگا؟ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا، اشاروں میں بات کرتا ہوگا۔ ویسے اشاروں میں لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ سن سکتا تھا۔ ویسے لوگوں کا اپنا ہی فلسفہ ہے، وہ اس سے باتیں بھی اشاروں میں کرتے تھے، حالانکہ وہ سن سکتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خود بول نہیں سکتا لیکن سن تو سکتا تھا۔ تو اینی وے، خداوند میں ایمان لانے والا بننا چاہتا ہوں، جو تو کہے میں مان لینا چاہتا ہوں۔ وہ میرا ذہن تسلیم نہ بھی کرتا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن خداوند جب تو کہتا ہے تو پھر پاسبل ہے۔ سو اس سال، اس 2023 کے اندر ہم خدا کے سامنے ناممکن سچویشنز کو بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند میں سوچتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن تو کر سکتا۔ ویسے خدا ہمیں اس ملک میں امن و امان دے سکتا ہے، خدا ہمیں بہت سی روحیں دے سکتا ہے، خداوند تاریکی کے بندنوں کو توڑ سکتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن خدا کر سکتا ہے۔ خداوند میں تیری بیداری مانگتا ہوں، میں تیرے معجزے چاہتا ہوں، میں تیرے بڑے بڑے کام چاہتا ہوں۔ ایک کرسمس تھا جس میں ہم نے بیماروں کے لیے دعا کی۔ ویسے ہم عام طور پر بیماروں کے لیے اس دن دعا نہیں کرتے، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارا فوکس بھی زیادہ کرسمس پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کرسمس پر ایک بھائی نے کہا میرے لیے دعا کی جائے، مجھے شوگر کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے چرچ میں ایک بھائی انور آیا کرتے تھے، کرسمس والے دن اس کے لیے دعا کی گئی، اس نے اگلے دن جا کر چیک کی تو اس کی شوگر بالکل نارمل تھی، بلکہ نارمل سے تھوڑی سی نیچے تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کہا پہلے جا کر چینی شینی کھا کر آ، پھر میں تیری شوگر چیک کروں گا۔ اس نے جا کر چینی کھائی، چائے پی، پتہ نہیں جو بھی اس نے کھایا، آ کر پھر چیک کروائی تو شوگر نارمل تھی۔ اور اس دن کے بعد آج تک اس کی شوگر نارمل ہے، اور وہ اور شوگر کے لوگوں کے لیے دعائیں کرتا پھر رہے۔
ویسے خدا کرسمس والے دن معجزے کر سکتا ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کرسمس معجزوں سے بھرا ہوا تھا، پہلا کرسمس، اور ہمارا بھی ہر کرسمس خداوند کے نام سے معجزوں سے بھرا ہونا چاہیے. آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں خداوند کے سامنے اور اس سے کہنا چاہتے ہیں خداوند جو میں نہیں کر سکتا وہ تو کر سکتا ہے. تیرا پاک روح میری زندگی میں، میرے گھر کے اندر، میری اس مشکل میں جنبش کرے. خدا کے لوگ ہیکل بنا رہے تھے، مشکلات بہت تھیں. توبیہ، سنبلت، حورانی اور کئی لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے. خدا نے کلام کیا، اس نے کہا نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے خداوند فرماتا ہے. جو ہم نہیں کر سکتے خدا کر سکتا ہے. تو ہم دعا کرنا چاہتے ہیں خداوند تیرے روح سے یہ پاسبل ہے. تیرا پاک روح جنبش کرے اے خداوند. تیری قدرت اس جگہ پر ہم مانگتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے سب دعا کریں اپنی اپنی زندگی کے لیے. آج خدا سے معجزہ مانگ لیں. خدا تو معجزے کر سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے. ہم ملک پاکستان کے لیے تو اس سے برکت مانگتے ہیں. یہاں کے معاشی حالات کے لیے ہم ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Hallelujah. خداوند تیرا گھر تیرے لوگوں سے بھر جائے. تیری سپر نیچرل قوت مانگتے ہیں، تیری فوق الفطرت قوت مانگتے ہیں. اپنے فرشتوں کو بھیج خداوند اور معجزے ہمارے درمیان ظہور میں لاؤ. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. لا 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 لا. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.